اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نحل شروع کریں گے۔ یہ 16ویں سورت ہے اور 14واں پارہ چل رہا ہے۔ نحل کے معنی شہد کی مکھی، ہنی بی جس کو بولتے ہیں، اور اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو شاید اس وجہ سے اس کا ٹائٹل نحل رکھا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں، پروٹیکشن مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان سے جو دھتکارا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو فائدہ پہنچانے والے، ترس کھانے والے ہیں۔ تو لہٰذا اب جو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں ہم کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم پر ترس کھا کے اپنی ہدایت ہم کو جو ہے پہنچا رہے ہیں۔ آتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ تعالیٰ کا حکم آ کر رہے گا تو اس میں جلدی مت کرو۔ اب یہاں حکم کے معنی اکثر تفاسیر میں یہ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا حکم آئے گا یا قیامت کا حکم آئے گا۔ اب آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں آپ کے دشمن جو ستا رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، ان پہ عذاب آئے گا یا ان پہ جو ہے قیامت آئے گی، تو آپ اس میں جلدی مت کیجئے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ پیس کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے، بلند ہے، اونچا ہے ان چیزوں سے جو اس کی ذات و صفات میں یہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ٹائم اس پہ لینا، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ دیکھیے، کسی کی بھی ذات ہوتی اور صفات ہوتے۔ ذات کیا ہوتی؟ جیسا میرا ایک نام ہے، میری ذات کا ایک نام ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اور پھر اس میں صفات ہوتی۔ اب صفات کیا بولتے؟ جس سے کسی کو پہچان سکے، کوالٹیز، ایٹریبیوٹس جس سے پہچان سکے۔ جیسا کوئی صاحب آپ کو بولے کہ صاحب میں وہ عبداللہ صاحب سے ملنا چاہ رہا ہوں، تو بولے آپ فلانی دکان پہ ہیبٹس پہ چلے جائیے، آپ وہاں 5-6 لوگ رہیں گے، دیکھیے وہ سب میں لامبے ہیں، گورے ہیں، ناک اونچی ہے، ذرا باتونی بہت زیادہ ہے، تو آپ کو معلوم ہی نہیں عبداللہ صاحب کون ہے۔ تو اب یہ تمام چیزیں آپ غور کر کے بولے ہاں یہی صاحب ہوں گے، تو صفات سے پہچان۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم ذات سے پہچاننا مشکل ہے، صفات سے پہچاننا اللہ تعالیٰ کی کہ خالق ہیں، غفور ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، جبار ہیں، یہ تمام چیزوں کے معنی سمجھ کے۔ تو اب سبحان کا مطلب کیا ہوتا؟ سبحان کا مطلب یہ ہوتا، سبحان ذات کے لیے ہے اور تعالی صفات کے لیے ہے، مجھے جو سمجھ میں آیا۔ یعنی سبحان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی اور چیز ملی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر نقص سے، ہر شارٹ کمنگ سے، ہر ڈیفیکٹ سے پاک ہے ذاتی طور پہ۔ اب اس کی تفسیر آپ قرآن سے لیجئے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کسی نے ان کو جنا ہے، نہ وہ جنے گئے ہیں، اور ان کے ویسا کوئی ہے ہی نہیں۔ بھئی آپ ہم ہیں، والدین ہم کو جنے ہیں، ہماری اولاد ہے، ہم اپنی اولاد کو جنے ہیں، تو ہماری ذات اللہ تعالیٰ کی ذات سے بالکل الگ ہے، ہم جنے ہوئے ہیں، ہم جننے کے قابل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہ کوئی ان کو جنا ہے، نہ وہ کسی کو جنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اولاد وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ پاکی ہے۔ جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سن آف گاڈ ایسا بولتے ہیں، یہ بات غلط ہے، کیونکہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ ماں باپ کے نطفے سے بنتا ہے، تو بیٹا ماں باپ کے جسم کا حصہ بن جاتا، ہم خود اپنے ماں باپ کے جسم کے حصے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اب ذات کی بات سمجھ میں آ گئی۔ تعالیٰ کا مطلب اعلیٰ، بلند۔ اب یہ صفات کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو علم آپ میں بھی ہے، علم اللہ تعالیٰ میں بھی ہے، حکمت، وزڈم آپ میں بھی ہے، وزڈم اللہ تعالیٰ میں بھی ہے، خلقت آپ بھی کرتے، تھوڑا بہت پروپورشنیٹ کرتے بعض چیزوں کو، اللہ تعالیٰ بھی خلقت کرتے۔ تو یہ صفات میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ، رحم آپ بھی کرتے، رحمان اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تمام لوگوں کے علم سے اونچا ہے، تعالی اللہ تمام لوگوں کے علم سے اونچا ہے۔ اچھا، آپ کا میرا جو علم ہے، حکمت ہے، رحم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، حکمت ہے، رحمت وغیرہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے،
किसी की दी हुई सिफत नहीं है। तो ये बात हमारे जहन में, देखिए शिर्क से पाक होना है असल। मुशरिक को तो दोज़ख बता दी गई है, सूरह मायदा की 48 और 116 आयत में बात आ गई कि शिर्क के अलावा अगर अल्लाह ताला चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर सकते हैं, और शिर्क के गुनाह को माफ नहीं करेंगे। तो शिर्क क्या है? यही शिर्क है। अब मालूम हुआ कि जात में कोई मिलावा नहीं है, प्योर है बिल्कुल, नो डिफेक्ट, नो शॉर्टकमिंग, नो नुक्स। फिर सब सिफात की हद तक मालूम हुआ कि मखलूक की जितनी सिफात हैं वो अल्लाह ताला की दी हुई सिफात हैं, और अल्लाह ताला की जो सिफात हैं वो सब में बुलंद है। कोई भी सिफत आप ले लीजिए, इल्म का ले लीजिए, आप पूरे इंसानों का इल्म मिलाए तो अल्लाह ताला का इल्म उससे ऊंचा होगा, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ इल्म है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, यानी जो वो इल्म चाहते हैं वही हम हासिल कर सकते हैं, उससे हट के हम इल्म हासिल नहीं कर सकते। अब ये जो शिर्क करते हैं इससे ये बुलंद। अच्छा, अब थोड़ी सी बात और आगे बढ़े। देखिए इख्तिदार इलाहा की बात आ रही। इलाहा कौन है? सुप्रीम अथॉरिटी। आगे हम देखेंगे। तो अल्लाह ताला की अथॉरिटी में किसी को शरीक नहीं है, कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ताला की जात में कोई शरीक नहीं है, अल्लाह ताला की सिफात में कोई शरीक नहीं है। सिफत दी हुई है, शरीक नहीं है, क्योंकि वो रज़ाक हैं तो हम भी रज़ाक हैं। नहीं, हम रज़ाक नहीं हैं, उनका दिया हुआ रिस्क जो है हमको मिलता है। अब आपके हाथ में दिया, आप किसी और को दे दिए, खैरुर राज़िकीन बोले तो आप समझे कि भाई आप रज़ाक हैं, वैसा नहीं है। सिफत में किसी को शरीक नहीं करना है, अहकामात में किसी को शरीक नहीं करना है। अल्लाह ताला के अहकामात कुरान में साफ है, उसमें अती अल्लाह व अती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप कुरान और हदीस पे अमल करेंगे, बाकी अहकामात को आप चेक करेंगे, कुरान और हदीस के ताबे हैं तो अमल करेंगे, नहीं तो अमल नहीं करेंगे। तो अहकामात में किसी कुरान और हदीस के खिलाफ किसी के हुक्म को दीन के नाम पे अमल करना शिर्क होगा। इज्जत उतनी नहीं करेंगे जितनी अल्लाह ताला की इज्जत होती है, किसी की इज्जत उतनी नहीं होगी। सिजदा अल्लाह ताला के सामने होता है, सिजदा और किसी के सामने नहीं होगा। हाथ बन के अल्लाह ताला के सामने खड़े रहते हैं, हाथ बन के किसी और के सामने नहीं खड़े। कायदे में अल्लाह ताला के सामने बैठते हैं, कायदे में किसी और के सामने नहीं बैठेंगे। ये इज्जत होगी। और मोहब्बत, क्योंकि हर चीज दी हुई आप ही की है। मोहब्बत अल्लाह से बढ़ के किसी और की मोहब्बत ना हो, ये कैफियत पैदा हो तो फिर कुरान का असर समझिए सब होना शुरू होता। उसके बाद में फरमा रहे हैं कि दूसरी आयत में युनज़िलुल मलाइकति बिरूही मिन अमरिही अला मन यशाउ मिन इबादिही अन अनज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तखूनी। तो फिर वो मलाइका के साथ, फरिश्तों के साथ रूह को यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजता है अपना हुक्म देकर अपने बंदों में से जिस पे चाहे। क्या हुक्म देकर? कि चौकन न करो लोगों के कि सिवाय अल्लाह के और कोई इलाहा, कोई अथॉरिटी नहीं है, लिहाजा मुझी से डरो, अल्लाह ताला ही से डरो, डर के जो है गुनाहों से बचो और नेक अमल करो, ये हुक्म देता है। अब ये देखिए मलाइका क्या है? फरिश्ते हैं, इंचार्जेस ऑफ एनर्जीज हैं, जो मालूम हुआ सूरह राद में पढ़े हम। राद एक फरिश्ता है, बर्क एक फरिश्ता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये तमाम चीजें इनके इंचार्ज। पहाड़ों के फरिश्ते हैं, ये देखें कि ताइफ में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदतमीजी किए तो पहाड़ पे जो फरिश्ते, पहाड़ों पे जो मुनक्किद है, अल्लाह ताला ने उनको भेजा और बोला कि जो हुक्म देते हैं अमल करो उस पे। तो वो फरिश्ते बोले कि अगर आप हुक्म दे तो हम जो है इनको दो वादियों के, पहाड़ों के बीच में कुचल के रख दें उसमें। तो बोले नहीं, किसे मालूम यहाँ से, मैं तो रहमत बना के भेजा गया हूँ, किसे मालूम है यहाँ से कुछ ऐसे लोग निकलेंगे जिनको इस्लाम जिनसे मदद मिलेगी। लिहाजा खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं के। तो मालूम हुआ कि मौत के फरिश्ते होते हैं, फरिश्तों के साथ रूह को भेजते हैं। रूह को कैसा डिफाइन करेंगे आप? ये देखिए सूरह खदर में हम पढ़ लिए मलाइका और रूह आते हैं। मलाइका का जो लफ्ज है मौनस है, फेमिनाइन है, और रूह का जो लफ्ज है मैस्कुलाइन है। ये दो अलग एंटिटीज हैं, दो अलग चीजें हैं। अब यहां बाज उलमा बोले कि मलाइका के साथ हम रूह यानी कुरान को भेजते हैं। अरे कैसी बात है! अल्लाह ताला युनज़िलुल मलाइकत बिल कुरान बोल सकते थे ना, जो कंफ्यूज करने के वास्ते रूह कहीं को बोले, फिर सीधा बोल सकते थे। देखिए बात जगह पे तफासिर में आया, यहां अब आगे बात आएगी, यहां अल्लाह का मतलब इलाह है,
تو پھر اللہ تعالیٰ الہ کیوں نہیں رکھے؟ آپ اپنا مقصد سمجھانے کے واسطے اللہ کا مطلب الہ ہے بول دیے، یا روح کا مطلب قرآن ہے بولے. سورہ بقرہ کی 97 آیت میں جو ہے روح کو جبرائیل علیہ السلام کہا گیا. پھر یہ وہاں کہا گیا ہے کہ آپ کے قلب پہ جبرائیل علیہ السلام قرآن نازل کرتے ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہے، روح الامین کہا گیا ہے. تو ایک پراپر ناؤن ہو گیا ہے. روح جو ہے جبرائیل علیہ السلام ہے. یہ بات تو ملائکہ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام آتے، قیامت کے دن بھی آئیں گے وہ. تو روح ایک ایسی طاقت، ایسی قوت ہے جو اچھے احکامات ہمیشہ لے کے آئے. تو اب یہ ملائکہ کے ساتھ یہ روح آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے جس بندے پہ وہ چاہتے ہیں، جیسے نبیوں پیغمبروں پہ جو وحی آتی ہے ان کا سلیکشن ہے، وہ جس پہ چاہتے ہیں اس پہ وحی نازل کرتے ہیں. بھائی مدینے میں یہودی آ کے بس گئے تھے، آخری نبی کے جو ہے انتظار میں بس گئے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے سلسلے سے بنی اسرائیل سے جو ہے کوئی آئیں گے، بنی اسماعیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں. ان کے نہیں ماننے کی ایک وجہ جو تھی یہی تھی کہ ہم جس کو چاہتے تھے ہماری اولاد میں سے نبی بنے. تو اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتے ہیں نبوت نازل کرتے ہیں. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ جس پہ چاہتے ہیں. اور کیا وہی لے کے آتے ہیں بنیادی طور پہ کہ چوکن نہ کرو کہ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے اور کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اب یہ اتھارٹی کیسا بول رہا ہوں میں؟ بھئی آپ کو کیا رائٹ ہے کہ آپ قرآن کے کسی ورڈ کا ٹرانسلیشن ایسا کر دینا؟ میں قرآن سے کر رہا ہوں. سورہ قصص کی 38 آیت ہے. فرعون بولتا ہے کہ الہن غیری، میرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. اور پھر سورہ نازیات میں بات آئی ہے، فرعون بولتا ہے کہ ربکم الاعلی، میں تمہارا سب میں بڑا پالنے والا مالک ہوں. لیکن پھر سورہ آراف کی 127 میں آیا ہے کہ فرعون کے ساتھی بولتے کہ کیا آپ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دیں گے کہ یہ آپ کو اور آپ کے آلیہ تک، آپ کے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ فرعون خود دوسروں کی پوجا کرتا تھا، بتوں کی، چاند ستاروں کی، سورج کی، فرعون خود کرتا تھا. تو یہ جو الہن غیری، وہ بولا کہ میرے علاوہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے یہاں، میں آئی ایم دا کنگ آف دی پلیس. یہ بات سمجھنا ہے. ہم سمجھے ہی نہیں الہ کا مطلب قرآن سے. ہم اپنا ذہن لڑا کے الہ کا مطلب جو ہے کچھ کر دیے، معبود بولے. معبود بھی بات صحیح ہے. الہ کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اتھارٹی. فرعون کے منہ سے جو بولنے لگوایا جا رہا ہے کہ ایز دا کنگ آئی ایم دا اتھارٹی آف ایجپٹ، مصر کا بادشاہ ہوں میں الہ ہوں، میں اتھارٹی ہوں. اور بادشاہ ہونے کی حیثیت سے میں مالک ہوں، میں پالنے والا ہوں، ربکم الاعلی. حالانکہ فرعون خود دوسروں کی پوجا پاٹ کرتا تھا، دوسروں کو خدا مانتا تھا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ آتا ہے نبیوں پہ اور رسولوں پہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے. جو مقام اللہ تعالیٰ کو دیا جائے وہ مقام نہ دے. اور لہذا مجھے سے ڈرو. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈر کر جو ہے گناہ سے بچو، اور جو قرآن نازل ہو رہا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے سے اس پہ عمل کرو. اب یہ اللہ تعالیٰ اپنی اتھارٹی بتا رہے ہیں کہ خلق السماوات والارض بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. اٹس اے ریالٹی، اٹس ناٹ این ایلیوژن. تھپڑ مارے تو دن میں ستارے دکھیں گے بولے، ویسا نہیں ہے. آپ کے پاس اس وقت ایک ٹیلیسکوپ ہے، آپ دیکھ لیے، چاند پہ اترے آپ، مارس کے فوٹوز لیے، تمام گیلیکسیز کے فوٹوز لیے. یہ حق کے ساتھ ہے. اس کا ایک مطلب اور ایک یہ ہوا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا. وہ مقصد سورہ ہود کی 7ویں آیت میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، جبکہ ان کا عرش پانی پہ تھا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. یعنی ساری کائنات کو کریٹ کرنے بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسانوں کی آزمائش، یہی مقصد تھا. تو حق کے ساتھ پیدا کیا. تعالی عما یشرکون، یہ جو شرک کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ سب میں بلند ہے. یہ بالکل چھوٹے مخلوق کو اٹھا کے خالق کی جگہ پہ بٹھاتے، کریشن میں سے کسی کو اٹھا کے کریٹر کی جگہ پہ بٹھاتے، یہ شرک ہے.
مساوی سمجھنا یا پارٹنر سمجھنا. تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ سب کریشن میں ہے، اور کریشن میں سے کوئی چیز میری ذات میں صفات میں جو ہے کوئی شریک نہیں ہے. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. انسان کو جو ہے نطفے سے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد میں وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا. اب اس کی تفسیر اگر دیکھنا ہے تو سورہ یاسین کی 77 اور 78 آیت میں یہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے. اس کے بعد میں یہ سوال ہوا کہ کیا مرنے کے بعد جب ہڈی گل جائیں گی، ہم تباہ ہو جائیں گے تو پھر اٹھایا جائے گا؟ تو یہاں یہ بات ہے کہ جب انسان کو نطفے جیسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو مرے ہوئے انسان کو پھر زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ جو چیز پہلی دفعہ ہوتی وہ مشکل ہوتی، اس کو دوہرانا دوسری دفعہ بنانا کیا مشکل ہے؟ تو اس چیز پہ غور کرو کہ بھئی نطفہ کیا چیز ہے. آپ کا جو سیمینل فلوئڈ ہوتا اس میں مائکروسکوپ سے آپ کو وہ نطفہ دیکھنا پڑتا ہو. ایک مرد کا سپرم اور ایک عورت کا ایگ مائکروسکوپک سائزز رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ ایک سیل میں جو جینیٹک انفارمیشن آتا کہ یہ بچہ کیا کیا بنے گا کیا کیا بنے گا، اس کو اگر آپ لکھتے بیٹھے تو 1000 والیومز ہونا آپ کو. 1000 والیومز، ایک ایک والیوم 500 پیجز کی، اور ہر پیج پہ 2000 ورڈز ہونا. وہ نطفے میں کیا انفارمیشن آیا کہ بچے کے بال کا کلر کیا ہوگا، اس کی ناک کیسی ہوگی، آنکھیں کیسی ہوگی، اس کا ٹائپ کیسا ہوگا، کیریکٹر کون سا. میں کوئی انڈنٹ نہیں بھیجا تھا مجھے ایسا بنا کے نکالیے بولے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی مرضی سے جیسا چاہے بنا لی. ہی از دا بیسٹ اسٹوری رائٹر. ہم سب کی تقدیر لکھ دی ہیں. ہاں کوئی صاحب کو یہ پرائز ملا کہ صاحب 7 سٹوریز لکھے ہیں، ان کے پکچرز بنے ہیں 7 سٹوریز پہ. بولے یہ کیا ہے؟ 6 بلین سٹوریز تو ابھی چل رہے ہیں، 6 بلین پاپولیشن ہے، ہر ایک کی سٹوری لکھی ہوئی ہے. تو وہ اللہ جو ایسے نطفے سے اس میں اتنا انفارمیشن اور اس کو ایسا بڑھاتا چلے جا رہا ہے. اب میں جب بات کر رہا ہوں تو کیا سوچتے بولتے چلے جا رہا ہوں، اب یہ لفظ بولوں گا، اب یہ لفظ بولوں گا. ایک عجب اللہ تعالیٰ کی شان قدرت ہے. تو کیا ایسا اللہ جو نطفے سے ایسا انسان بنا سکتا ہے وہ تم کو پھر زندہ نہیں کر سکتا؟ اب اس میں بات آئی ہے، حدیث میں بات آئی ہے کہ انسان کے جسم وغیرہ سب گل جاتا ہے، ایک ریڑھ کی ہڈی کا چھوٹا سا حصہ بچ جاتا ہے. اس سے جیسا بین سے جھاڑ اگتا ہے، قیامت میں جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کے حصے سے پورا انسان اٹھے گا. وہ نہ وہ جلے گا نہ دفن ہونے کے بعد خراب ہوگا. آپ آرڈنری ایروپلین میں بلیک باکس رکھتے، پلین جل جانے کے بعد بلیک باکس نکال کے پورا انفارمیشن لیتے، پائلٹ کا لاسٹ میسج کیا تھا. انسان کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا ہے. یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے. تو بول رہے ہیں کہ نطفے سے بنائے ہم، ایسی آرڈنری ایسی معمولی چیز سے بنائے، اور یہ جھگڑالو ہو گیا کہ آخرت میں کیسا اٹھائیں گے؟ کہ پہلی دفعہ جیسا بنائے اٹھائیں گے وہی. والانام، اب یہاں اللہ تعالیٰ کے احسانات پورے انسان پہ آ رہے ہیں. والانام خلقھا لکم، اور جو جانور ہیں، جو کیٹل، انام جو ہے عموماً کیٹل کو بولتے، گائے بیل بکری وغیرہ جس کے دودھ پیتے، گھاس کھانے والے، ہربیورس اینیملز جن کو بولتے، کہ یہ تمہارے لیے ہم نے پیدا کیا. اس میں دفن تمہارے لیے اون ہے. بھئی اب جو سویٹرز وغیرہ پہنتے یہ آج کل سنتھیٹک آ رہا ہے. اب ہمارے بچپنے میں سنتھیٹک وول تو ملتا ہی نہیں تھا. وہ بکریوں بھیڑوں اونٹوں جو جس کا بھی جو ہے وہ ملتا تھا، وول ملتا تھا، اس سے یہ کپڑے بنتے تھے جاڑوں کے واسطے. تو اس میں وہ ہے. پھر منافع اور تمہارے دوسرے اور فائدے ہیں. کیا فائدہ ہے؟ بھئی بھینس، سبھی چائے پیتے، چائے میں دودھ پیتے، بچوں کو دودھ پلاتے. سوچ کے دیکھیے آپ، یہ بھینس بکری گائے اونٹ وغیرہ ہے، ان کے دودھ کے واسطے آپ کیا دے رہے ہیں؟ منہ سے گھاس ڈال رہے ہیں، وہاں سے دودھ نکل رہا. اتنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آپ کی جو ہے ترقی کری ہے. کوئی فیکٹری دنیا میں ہے جس کا را میٹیریل گھاس ہے اور فائنل پروڈکٹ دودھ ہے؟ سوچئے، بتائیے، ممکن ہے میری نظر سے نہیں گزرے ہیں ایسے کوئی چیزیں. کوئی فیکٹری بتائیے، را میٹیریل گھاس ڈال رہے ہیں اور پروڈکٹ دودھ نکال رہے ہیں. کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. معمولی گھاس کھلا رہے ہیں، وہ دودھ ہم پیتے ہیں. پھر وہ دودھ میں سے جو ہے ہم دہی بناتے، کھووا بناتے، مسکا بناتے، پنیر بناتے، چھاچھ بناتے، گھی بناتے، ایک ہی دودھ سے سب کھاتے. کبھی سوچے ڈکارا لیتے، بازو والے کو ڈکار کی پوری بو آتی ہے، اینالائز کر لو آپ کیا کیا کھا کے آئے بول کے. کبھی غور کرتے کہ بھئی یہ جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے.
اور پھر اس میں جو ہے دودھ اس طریقے وہ منہا تاکلون، اور پھر بہت سے جانوروں کو کھاتے ہیں۔ بھائی گائے کے گوشت کا مزہ الگ، بکری کے گوشت کا مزہ الگ، ہرن کا مزہ الگ، سانبر کا مزہ الگ۔ یہ مزہ کون ڈالا ہے وہ گوشت میں؟ کھانے کے قابل کون بنایا ہے اس کو؟ پتھر کیوں نہیں کھاتے شابت کا؟ نہیں کھا سکتے آپ، وہ بنایا ہے۔ بات آ رہی ہے والانعام خلقھا لکم، تمہارے لیے بنا ہے۔ ان کا اول استعمال کرتے ہو، دودھ استعمال کرتے ہو، کھاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے یعنی بڑی خوبصورتی معلوم ہوتی ہے جب شام کو ان جانوروں کو تم گھر کو لے آتے ہو اور صبح کے وقت لے جاتے ہو۔ کبھی دیکھیے آپ شام کے وقت جو پوری دھول رہتی، جانور جو ہے واپس گھر کو لوٹ رہے ہیں، اپنے اپنے مقام پہ چلے جا رہے ہیں، پھر صبح کو لے کے چلے جا رہے ہیں، بڑا خوبصورت نظارہ رہتا۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، اور پھر تمہارے وزندار سامان اٹھا کے جو ہے وہ ایسے مقامات پہ لے کے جاتے ہیں جہاں تم اگر لے کے جاتے تو تم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہمالین رینجز میں مسافر جب جاتے ہیں تو گدھوں پہ گھوڑوں پہ جو ہے پورا مال لدا ہوا رہتا، اب وہ پہاڑ چڑھتے چڑھتے وہ اپنا سامان کیسا اٹھا کے لے کے جاتے تھے؟ یہ کون تمہارے قبضے میں دیا ہے ان کو؟ شیر کے اوپر لادتے آپ سامان، ریچھ کو پکڑ کے اس کے اوپر جو ہے رکھتے آپ سامان۔ یہ انعام جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قبضے میں دیا، مسخر کر دیا تمہارے سامنے جھکے میں۔ اتنا بڑا اونٹ ہے، آپ رسی پکڑ کے اتنا سا کا بچہ لے کے جا رہا پڑ، ایک بڑا اونٹ ہے، وہ اونٹ سے زیادہ بچے پہ ہنسی آ رہی، اس کی قیمت دیکھو آپ، اس کو معلوم ہے مسخر۔ اب اس کو کانشیس کرنا ہے کہ یہ کون مسخر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا۔ ان ربکم لرؤوف رحیم، اور بے شک آپ کا پالنے والا رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ دیکھیے یہاں بھی ہم گزر جاتے رؤوف اور رحیم۔ رؤوف کون ہے؟ جو اپنی مخلوق کو نقصان سے بچاتا ہے وہ رؤوف ہے۔ رحیم کون ہے؟ رحم کیا ہے؟ رحمان کیا ہے؟ جو اپنی مخلوق کو ترس کھا کے فائدہ پہنچاتا ہے وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دو چیزیں کرتے ہیں، ہم کو اب تکالیف سے بچاتے ہیں، ہارمفل چیزوں سے بچاتے ہیں، اور پھر فائدہ مند چیز دیتے۔ تو اس کی مثال میں ہمیشہ یہ دیتا ہوں کہ بھئی کوئی لڑکی کی شادی ہوئی، وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اس کو خیاں شروع ہو گئے۔ اب ہم بولتے ہیں کیا بھئی یہ پریشانی ہے، ایسے خیاں ہو رہے ہیں ایسے۔ دیکھیں یہ رؤوفیت ہے، یہ جو ہارمفل چیزیں ہیں جسم میں وہ اللہ تعالیٰ نیچرل پروسیس سے نکلوا دے رہے ہیں، کیونکہ بچے کے لیے وہ جو ہے تکلیف دہ ہو جائیں گی، زہر بن جائے گا، اور پھر بچے کو رحم میں بڑھا رہے ہیں۔ یہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے صفات کے ذریعے پہچاننا چاہیے۔ والخیلی یعنی گھوڑے، والبخالی خچر، والحمیری اور گدھے، لترکبوہا وزینہ، جو ان پہ تم سواری بھی کرتے ہو اور پھر تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ گھوڑا بڑا شاندار جانور دکھتا، پہلے زمانے میں کار کہاں تھے، کسی کے پاس گھوڑا رہتا تو بڑی شان سے گھوڑوں پہ بیٹھ کے جاتے تھے، بڑا شاندار جانور ہے گھوڑا۔ یخلق ما لا و یخلق ما لا تعلمون، اور دیکھیے یخلق جو ہے یہ فعل مضارع بولتے، اس میں پریزنٹ ٹینس بھی ہے اور فیوچر ٹینس بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں اور پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، یا پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ تو میں اس کو ہنٹ لے رہا ہوں کہ جانوروں کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور سواریاں پیدا کریں گے جن کا تم کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم نہیں ہے۔ کس کو معلوم تھا موٹر سائیکل آئیں گے؟ سائیکل بھی نہیں تھی۔ کس کو معلوم تھا اسکوٹرز آئیں گے؟ کس کو معلوم تھا کارز آئیں گے، ایروپلینز آئیں گے، راکٹس آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا، انسانوں کو نہیں معلوم تھا۔ تو یہاں اشارہ دے رہے ہیں کہ فعل مضارع ہے یہ، کہ اور ہم ایسی چیزیں پیدا کریں گے تمہارے سواریوں کے لیے کہ تم کو اس کا علم نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھا راستہ دکھانے کا ذمہ اللہ پر ہے۔ اب دیکھیے میں یہ جو بول رہا تھا وہ علی اللہ قصد السبیل پہ، اب بعض علماء کا خیال ہے یہاں اللہ کے معنی الہ ہے، یعنی تمام راستے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے بجائے اللہ تعالیٰ نے یہاں الہ کیوں نہیں لکھا؟ تو جو ہے اس کے معنی لے لو آپ، اپنا انٹرپریٹیشن دینے میں جو ہے قرآن میں ڈسٹارشن پیدا ہوتا ہے۔ قصد کس کو بولتے؟ بیچ کا راستہ، ماڈریٹ راستہ، ادھر ادھر نہیں جاتا، سیدھا چلے جاتا۔ تو یہ جو صراط المستقیم جس کو آپ بولتے وہ دکھانے کا ذمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، یہ راستہ دکھانے کا ذمہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ومنہا جائر،
اور اس میں جو ہے ٹیڑھے راستے بھی ہیں، سیدھے راستے پہ، جیسا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائیگرامیٹیکلی جو ہے ایک لکیر کھینچ کے بتائے کہ بھئی یہ جو ہے آپ کے صراط المستقیم میں جنت کو جا رہا ہے راستہ، اور اس میں کئی راستے ہیں، ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنے طرف بلاتا ہے، ادھر ادھر راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو یہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن و حدیث کا راستہ ہے، قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اٹ از ان ہز پاورز۔ پھر اب کیونکہ اسی اس میں ہے، یہ لے لیجیے آپ سورہ یونس کی 99 آیت ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین پہ جتنے ہیں پوروں کو جو ہے ایمان دیتا۔ آف انتا تکریہ الناس حتی یکونوا مومنین، تو کیا تم انسانوں پہ زبردستی کرو گے کہ وہ ایمان لا لیں؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کوئی نفس ایمان نہیں لا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے۔ بات صاف ہوگی؟ The credit of hidayat doesn't go to you۔ آپ یہ نہیں سمجھا ہے ہم تو نمازی ہیں میاں، ہم تو یہ قرآن پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، آج دیے کل چھین لیے تو کیا کرتے آپ؟ کئی واقعات آپ کو ایسے، میرے ساتھ کے کئی لوگ ہیں، ہم لوگوں کو جمعے کی نماز کے واسطے بلاتے تھے، اس کے بعد میں معلوم ہوا جمعہ چھوڑو عید کی نماز کو بھی نہیں آتے، اتنا پلٹ گئے دوسری سائڈ پہ، لندن گئے، یورپ گئے، ادھر گئے، تمام تماشے دیکھ کے جو ہے۔ تو یہاں یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگوں کو جو ہے ہدایت پہ جمع کر دیتا۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، اور وہی ہے جو آسمان سے پانی جو ہے نازل کرتا ہے۔ کون نازل کرتا ہے؟ سوچ کے دیکھیے، یہ بامبے میں جو ہے فلڈز آئے، مدراس میں تیسرا تیار ہو کے ٹل گیا، کون نازل کرتا ہے پانی؟ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ کائے کے لیے نازل کرتا ہے؟ کہ اس میں تمہارے لیے پینے کی چیز ہے۔ اب یہاں شراب کا لفظ آیا، منہ شراب، اب شراب پینے والا بولیں گے ارے صاحب شراب پیو بول کے آیا نا، شراب بنا کے بھیج رہے ہیں اوپر سے۔ ارے اردو میں بعض الفاظ کے ایسے معنی ہو گئے ہیں کہ تماشا ہو گیا۔ شراب عربی میں پینے کی چیز کو بولتے ہیں، خمر ہے وہ عربی میں۔ تو ہم پانی نازل کرتے ہیں جس سے تم پیتے ہو پانی، سرور بغیر پانی کے مر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں تم اس سے جھاڑ اگاتے ہو، جھاڑوں کو اگر پانی نہ ملے تو جھاڑ ختم ہو جائے، پھر وہ جھاڑوں سے جانوروں کو چارہ ملتا ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو ہم نہیں رہیں گے تو جانور کہاں سے رہیں گے؟ جانور نہیں رہے تو پھر زندگی پوری ختم ہو جائے گی۔ ينبت لكم به زرعا وزيتونا ونخيلا والعناب ومن كل ثمرات، اور پھر اس پانی سے تمہارے لیے اگاتا ہے کھیت، چاول گیہوں وغیرہ کے کھیت اگتے ہیں، پھر زیتون تیل اگتا ہے، وہی پانی سے جو نکلتا ہے اس میں سے زیتون کا نکلتا ہے، اس میں سے تیل لیتے ہیں۔ یہ چاول سیریلز ہیں، چاول گیہوں وغیرہ یہ الگ کھا رہے ہیں، جواری یہ الگ کھا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہی تیل کون بنا رہا ہے؟ اندر زیتون کے جھاڑ کے اندر تیل کون بنا رہا ہے؟ کسان بنا رہا ہے یا ایگریکلچرل سائنٹسٹ بنا رہا ہے؟ کون بنا رہا ہے تیل؟ اللہ، یہ دیکھیے پورے جو رکوع آ رہے ہیں دو، یہ پورے اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے، پہچانو یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد میں نخیلی کھجور بناتا ہے، کھجور سالڈ ہوتا، یعنی ہائیسٹ کیلوریفک ویلیو ہے، بڑی طاقت کی چیز ہے کھجور۔ اس کے بعد میں اناب انگور بناتا ہے، انگور میں بیچ میں پانی زیادہ ہوتا، کھجور میں جو ہے بالکل سیمی سالڈ میٹیریل رہتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کھجور کا بیج ڈالے اور آم کا جھاڑ نکل گیا، کیا بولنا صاحب میں امرائی لگانا چاہ رہا تھا، پورے آم کے جھاڑا کھجور کے جھاڑا نکل گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہر ایک میں جینیٹک پروگرام دے دیا، ایک کھجور کا بیج پھیرے، وہ کھجور میں پورا پروگرام ہے، یہ جھاڑ کتنا اونچا ہوگا، کتنے پتے لگیں گے، کتنے کھجور کتنے سال تک لگتے رہیں گے۔ دیکھیے وہی بات یہ ہے کہ دوسرے سبجیکٹس کا علم اگر ہو تو پھر قرآن کو صحیح سمجھا جا سکے گا، ورنہ نہیں سمجھا جا سکے۔ ایک پیپل کا بیج ہے، ایک بوٹینسٹ پروفیسر تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ایک پیپل کا بیج ہے اتنا چھوٹا، وہ پیپل کے بیج میں پورا جینیٹک پروگرام ہے کہ اس سے جھاڑ کتنا بڑا ہوگا، اس کی شاخیں کیسی کیسی نکلیں گی، اس کے پتنے کتنے آئیں گے، پتے کتنے جھڑیں گے، ختم ہونے تک کیا کیا ہوگا، کتنے میوے لگیں گے، اس کو پورا وہ اتنے سے بیج میں ہے۔
جیسا ہمارے پاس انسان کے نطفے میں پورا لکھا ہوا ہے، مرد کے نطفے میں اور عورت کے نطفے میں جیسا لکھا ہوا ہے، بیج میں لکھا ہوا ہے. تو سوچ کے دیکھیے، پہچانیے اللہ تعالیٰ کو. اور پھر تمام پھل جو ہے اسی طریقے سے اگائے جاتے ہیں. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں آیات ہیں. کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں. کھاتے چلے جا رہے ہیں، کھاتے. ڈاکٹر بول رہا صاحب شوگر ہے، آپ یہ مت کھاؤ، آپ کو بی پی ہے، یہ مت کھاؤ. اللہ مالک، وہاں اللہ آ جاتا. کل ہی ایک دعوت میں گیا تھا تو ایک صاحب ڈائبیٹک میرے بازو بیٹھے تھے، کچھ آفر کرے تو میں بولا نہیں بھائی ذرا شوگر ہے. میں نے ارے چلو حضرت اللہ بڑا ہے. بولے ہاں اللہ یہاں بڑا ہے، کھانے کے واسطے بہت بڑا ہے. اللہ پہ بھروسہ کرنا. بولے آپ خالی کھانے پہ نمازہ نہیں ہوئیں گے. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ جو لوگ غور کرتے ہیں کہ بھئی ایک ہی بارش ہوتی ہے، ایک ہی پانی سے ہم بھی پیتے ہیں، جانور بھی پیتے ہیں، جھاڑ بھی اگتے ہیں، پھر جھاڑوں کو مختلف پھل لگتے ہیں اور ہر پھل کا نیوٹریٹو ویلیو الگ ہے، اس کا استعمال الگ ہے. کسی کے پتے کھاتے، کسی کے پھول کھاتے، کسی کے پھل کھاتے، کسی کے سٹیمز کھاتے، کسی کی جڑیں کھاتے. کبھی دسترخوان پہ بیٹھ کے سوچو، خالی اتنا ہی بولے کیا ہے بھائی آج نمک بالکل کم ہے، پھکا ہو گیا بالکل، چلو یا مرچی بہت ڈال دیے، خالی اعتراض آ رہا ہے. کبھی یہ غور کریں کہ کیا کیا کھا رہے ہیں، کیسا کیسا یہ بنا ہے. تو تفکر میں دیکھیے. پھر یہاں اردو میں فکر بولے تو پریشانی میں آتی. کیا ہے بھی انہوں بہت دبلے ہو گئے، فکروں میں ہے بھی انہوں بولے. ایسا یہ وہ اردو کی فکر نہیں ہے. فکر کا مطلب ریفلیکٹ کرنا، غور کرنا، ان چیزوں پر بیٹھ کے سوچنا کہ کیسے زیتون جو ہے تیل نکل رہا ہے، کھجور میں جو ہے یہ چیز نکل رہی ہے، انگور میں جو ہے، مختلف پھلوں میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہاری سروس میں لگا دیا رات اور دن کو. 5 بلین ایئر سے چل رہا ہے. رات سونے کے لیے بنائی، دن جو ہے جاگنے کے لیے، کمانے کے لیے بنایا. کون بنایا؟ گورنمنٹ کا ارینجمنٹ ہے، یونائٹڈ نیشنز والے کرے ہیں، G8 G15 والے 16 والے کریں. کون کریں یہ ارینجمنٹ؟ نہیں بھائی رات میں آپ پہلے سو بعد میں ہم سوتے، ایسا گول پھرائیں گے گولے کو. بولے اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ. یعنی تم مسخر کر دیا، زمین جو ہے گھومتے رہتی ہے. اور پھر وہ شمس والقمر، اور سورج اور چاند کو بھی تمہاری خدمت میں لگا دیا. سورج سے گرمی آ رہی ہے، گرمی سے پانی ایواپریٹ ہو رہا ہے، سورج سے روشنی آ رہی، تمام چیزیں دکھ رہے ہیں. کیلنڈر ٹائم پیس کے ویسا ہے. چاند ہے، اب یہ لیٹسٹ دریافت کریں کہ چاند کی گریوٹی کے وجہ سے ہماری زمین جو ہے 24 آورز میں ایک چکر مارتی. اگر چاند نہیں ہوتا تو یہ زمین 8 گھنٹے میں ایک چکر مارتی تھی. تو جیسا پہیا پھرا تو کیچڑ گرتا باہر. مڈگاٹ کے راستے لگاتے آپ، کیچڑ مڈگاٹ پہ گرنا، نہیں تو گاڑی غلیظ ہو جاتی. تو اتنا تیز آہستہ گاڑی چلائیے، مڈگاٹ پہ مٹی نہیں آتی. تیز گاڑی چلائیے، مڈگاٹ پہ پوری مٹی آتی. تو اگر زمین تیز چلتی تو ہم لوگ پھینکے جاتے تھے باہر، زندہ رہ ہی نہیں سکتے تھے. تو تمہاری خدمت کے لیے اینتھروپک پرنسپل آف دا یونیورس جو بولا کہ ساری کائنات میں ہر چیز کو فائن ٹیون کر دیا ہے انسان کی زندگی کے لیے. پہچانو اللہ تعالیٰ کو، یہ اللہ تعالیٰ ہے. والنجوم مسخرات بأمرہ، اور یہ جو ستارے ہیں وہ بھی جو ہے تمہاری سروس میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ جس کو ہم لاز آف سائنس بولتے ہیں، لاز آف نیچر جس کو بولتے ہیں، قانون قدرت جس کو بولتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، یہ حکم ہے. خلق بھی ان کا ہے، کریشن بھی ان کا ہے، امر بھی ان کا ہے، لاز بھی انہی کے ہیں. اب یہ لا آف گریوٹی ہے کہ بھئی اب میں یہ کتاب یہاں ایسا رکھا، یہ نیچے گری. نیچے کہیں کو گری، اوپر کیوں نہیں گئی؟ معلق تھی نا. تو ایک لا آف گریوٹی ہے کہ بھئی ہر چیز کو زمین اپنے طرف کھینچتی ہے. یہ لا کون بنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بنا. اب یہ تمام ستارے ہیں، سورج خود ایک ستارہ ہے. ایک ایک گیلیکسی میں 200 to 300 بلین سٹارز ہیں، ایسے 150 بلین گیلیکسیز ہیں. تو یہ تمام لگے ہوئے ہیں. اگر یہ نہ ہوتی، دیکھیے کوانٹم فزکس کا ایک پرنسپل ہے کہ the whole universe coordinates for an event to take place on earth. کوئی بھی اگر چیز زمین پہ ہونا ہے تو پوری یونیورس کوآرڈینیٹ کرتی ہو. ایکسیڈنٹ ہوا، آپ اس کو ایکسیڈنٹ بول رہے ہیں، وہ پورا جمع ہوا رہتا. آپ یہاں سے نکلتے، ادھر سے وہ گاڑی آتی، وہ تیز بچہ آتا موٹر سائیکل پر، پورا سیٹ رہتا. ارے میں 1-2 منٹ رک جاتا تو بچ جاتا، نہیں رک سکتے تھے آپ. وہ پورا لکھا ہوا ہے پروگرام، پورا پروگرام لکھا ہوا ہے. تو اس طریقے سے تاروں کو بھی لگا دیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون،
بے شک اس میں نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، دوز ہو انڈرسٹینڈ، غور و فکر کرتے ہیں. پہلا سٹیج کیا ہے؟ غور و فکر کرنے کا پہلا سٹیج. دوسرا سٹیج کیا ہے؟ سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھنا، قدرت کو سمجھنا. وما ذرا لکم، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، فی الارض مختلفا الوانہ، ان کے مختلف رنگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے پیدا کیا اس میں مختلف رنگ ہیں. زمین کا رنگ ایک جگہ ایک ہے، دوسری جگہ دوسرے. پہاڑوں کا رنگ الگ ہے، یہ رنگ الگ ہے، یہ ہرا ہے، لال ہے، کہ رنگ پورے 7 بیسک رنگ ہیں، 7 کلرز جو رینبو میں دکھتے ہیں آپ کو، وب گیور جس کو بولتے ہیں، وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج، یلو، ریڈ. یہ 7 کلرز ہیں. 7 کلرز کا مکسچر بنا کے ہزاروں کلرز نکل گئے. اب جانی مازے دیکھیے آپ، کلر کے الگ ہیں. جھاڑ دیکھیے رنگ الگ ہے، پھول کو دیکھیے رنگ الگ ہے، پھل کو دیکھیے رنگ الگ ہے، انسانوں کو دیکھیے رنگ الگ ہے. جاپنیز، چائنیز کچھ الگ کمپلیکشن کے ہیں، نیوزی لینڈرز کچھ الگ کمپلیکشن کے ہیں، یورپینز کچھ الگ، انڈینز کچھ الگ، افریقنز کچھ الگ کمپلیکشن. تو کلر کیمسٹری، آرگینک کیمسٹری، ڈائز. آپ ایک سفید کپڑا لے کے جائیے، وہ رنگنے والا پورا بتا دیتا آپ کون سا رنگ ہونا سر. تو کوئی بھی رنگ نہیں. یہ رنگ کس نے بنایا ہے؟ ایسے رنگ کس نے بنائے؟ 7 رنگوں سے 7 رنگ کس نے بنائے جس سے اتنے رنگ نکلے ہیں؟ پھر یہ جو کلر کیمسٹری پہ جو اتھارٹی ہے، جو ڈائز وغیرہ جو ہیں، کلر پہ جو اتھارٹی ہے، وہ لوگ اس آیت کو سمجھ سکیں گے. ورنہ پڑھنے والا بولیں گا کہ بھائی وہ ما ذرا لکم فی الارض مختلف الوانہ، اور ہم نے جو زمین میں پھیلایا ہے اس میں مختلف رنگ ہیں. گائے کا رنگ الگ ہے، گھوڑے کا رنگ الگ ہے، گدھے کا رنگ الگ ہے، خچر کا رنگ الگ ہے، بلی کا رنگ الگ ہے، کتے کا رنگ الگ ہے. اب آپ شام تک بولتے بیٹھوں میں پورے جتنے مٹیریل ہیں. تو اب یہ کیمسٹری آف کلر دیکھیے آپ. اب یہ دیکھ کے بولیے کہ کون سا کیمسٹ بیٹھا ہوا ہے جو اتنے کلرز کا جو ہے پورا ڈسپلے کر رہا اپنی پوری کائنات میں. ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. یاد دہانی کی بھی بات آتی، ریممبرنس کی بھی بات آتی، اور نصیحت کی بھی بات ہے. جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں قرآن سے، جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو ہے بولتے کہ یا اللہ کیا شان ہے آپ کی ماشاء. کون کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جو یہ رنگ بنا رہا ہے؟ آپ گدھے کو بول رہے ہیں میاں کیا اچھا گرے کلر لایا تو بولے تو خیر وہ جواب نہیں دیں گا. اگر سنا تو یہی بولیں گا میں گدھا ہوں، میں کہاں سے اپنا کلر بناؤں گا. تو سوچ کے دیکھیے آپ، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ جو ہے نصیحت حاصل. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہی ہے جس نے سمندر تمہارے قبضے میں دے دیا تاکہ تم اس میں سے جو تازہ گوشت ہوتا ہے مچھلیوں کا وہ کھاؤ. مچھلیوں کو کس نے پیدا کیا؟ سمندر کے پانی کا کمپوزیشن ایسا ہے کہ مچھلی پل سکتی اس میں. آج آپ کو ایسے جو سٹی میں تالاب ہیں اس میں مچھلیاں مر کے اوپر آ رہی ہیں کیونکہ پولوشن ہو جا رہا، ان کے لیے جو انوائرمنٹ ہے وہ خراب ہو جا رہا، انڈسٹریل ڈسچارج ہو رہا ہے ٹینکس میں، مر جا رہے ہیں مچھلیاں. تو یہ زندہ رکھنے کے لیے جو پانی کا کمپوزیشن اللہ تعالیٰ بنایا ہے وہ کس نے بنایا؟ پھر وہ مچھلی میں جو گوشت آتا، یہ جانوروں کا گوشت الگ کھلاتے، مچھلی کا گوشت الگ کھلاتے، وہ گوشت میں ٹیسٹ ہی الگ ہوتا. تو کس نے بنایا ہے؟ یہ کہا کہ وہ تخرجو منہ حلیۃ تلبسونہا، پھر اس میں سے تم لوگ موتی وغیرہ نکالتے ہو جو زیور کے طور پہ پہنتے ہو. وترل فلک مواخر فیہ ولتبتغوا من فضلہ، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتے ہوئے چلے جاتی ہیں تاکہ تمہارے لیے فضل ہو، فائدے کی چیزیں جو ہے ملے. کامرس پورا، یہاں سے سامان لے کے جاتے، دوسرے ملک کو جاتے، وہاں سے سامان لے کے آتے، ہمارے پاس آتے. تو یہ کشتی کو پانی میں تیرنے کے قابل کس نے بنایا؟ اب آپ پرنسپل آف آرکیمیڈیز جس کو بولتے ہیں، اللہ پرنسپل آف اللہ ہے، وہ آرکیمیڈیز ڈسکور کرا ہو پرنسپل، اس کے نام سے مشہور ہو گیا. گریوٹی کا لا اللہ تعالیٰ کا لا ہے، نیوٹن ڈسکور کا نیوٹنز لا آف گریویٹیشن ہو گیا. ہم تو کچھ بھی نہیں کرے، ہم تو خالی اتنا ہی کرے. ایسے میرے ویسے لوگوں کو بولے یہ کیا قرآن اور سائنس ملاتے، حضرت نو بولے قرآن سے سائنس کو کیا تعلق ہے؟ یہ پوری سائنس بھری ہوئی ہے. بغیر سائنس کے بیک گراؤنڈ کے کم از کم 750 آیات قرآن کی نہیں سمجھ سکتے آپ. 750 آیات قرآن میں ایسی ہیں جو ایکسکلوزیولی سائنٹیفک ٹاپکس پہ لکھی ہوئی ہیں، اور احکامات کی آیات 450 ہیں.
تاریخ کی آیات کافی زیادہ ہیں. تو یہ سبجیکٹ جب تک نہیں سمجھیں گے یہ کیسا سمجھیں گے؟ تو اب یہ کشتیوں کا جو ہے جو اصول بنایا ہے کہ بھئی جتنا پانی ڈسپلیس ہوتا وہ اس کا ویٹ آپ کشتی میں ڈال سکتے. جتنی بڑی کشتی رہیں گی اتنا زیادہ ویٹ آپ کشتی میں ڈال سکیں گے. یہ پرنسپل آف آرکیمیڈیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. اور پھر اس کے یہ سب کائے کے لیے کیا؟ یہ پورا جو اوپر ڈسکرائب کرا وہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اب شکر کے معنی بھی غلط سمجھے ہم. تھینک یو اللہ میاں بولے ہیں. شکر کا مطلب ایکسپٹ کرنا، ایکنالج کرنا، کیونکہ شکر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں ہے. اللہ تعالیٰ تھینک یو نہیں بولتے ہمارے نیک اعمال ایکسپٹ کرتے اللہ تعالیٰ. ایکسپٹ کرنا. تو 4 سٹیجز آ گئے. کیا کرنا؟ غور و فکر کرنا، ریفلیکٹ کرنا، سمجھنا، نصیحت حاصل کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایکسپٹ کرنا کہ یا اللہ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ جو بنائے. اور اس میں تھینک یو کا بھی جذبہ ہونا، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں دیتے تو بھوکے مر جاتے تھے. یہ تمام چیزیں نہیں دیتے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور پھر وہ آج سائنس آ رہی ہے، اور پھر زمین میں سیڈیمنٹری ماؤنٹنز ڈالے تاکہ یہ تم کو لے کے ہلنے نہ پائے. دیکھیے میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اب جیسا ایک زمانے میں پورے کانٹیننٹس جڑے ہوئے تھے. انڈیا جو ہے افریقہ سے لگا ہوا تھا، تو انڈیا ڈرفٹ ہوا. تو انڈیا اور ٹبیٹ کے بیچ میں وہ بارش پڑ کے جو مٹی آ کے جمع ہوتی ہے، اس سے سیڈیمنٹس کئی ملین ایئرز تک جمع ہو کے پورے سیڈیمنٹ جم گئے تھے. تو اب یہ سمجھیے کہ یہ ٹبیٹ ہے اور یہ انڈیا ہے. تو یہ انڈیا جو ہے ٹوٹ کے نکل کے ایسا ڈھکلنے لگا ٹبیٹ کو. تو یہ نیچے جو سیڈیمنٹس بیٹھے ہوئے تھے وہ اس طریقے سے اڑ گئے. یہ ہمالین ماؤنٹنس جس کو بولتے ہیں. اب یہ ہوا کہ یہ ادھر ٹبیٹ ہے ادھر انڈیا ہے، اس کے بیچ میں یہ سیڈیمنٹری ماؤنٹنس ہے. تو یہ انڈیا کا ادھر ہلنا ذرا کم ہو گیا، مگر باقی ہے. اسی لیے ارتھ کویکس آتے رہتے. پرسوں جو کشمیر میں جو ارتھ کویک آیا تھا اس کا ریزن یہی ہے. یہ ہٹتے رہتا برابر. انڈیا جو ہے پریس کرتے چل جا رہا ٹبیٹ پہ، مگر اتنی تیزی سے نہیں کر سک رہا کیونکہ یہ ہمالین ماؤنٹنس بیچ میں آ گئے. لیکن اس میں گڑبڑ ہو کے جو ہے ارتھ کویکس آتے. اگر یہ سیڈیمنٹری ماؤنٹنز بنانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نہیں رکھتے، یعنی بارش پڑنا، مٹی آ کے سمندر پہ گرنا، سمندر کی تہہ پہ جمنا، یہ پروسیس نہیں رکھتے تو یہ ماؤنٹنز نہیں رہتے تو مسلسل یہ زمین ہلتے رہتی تھی. ہمارا زندہ ہونا مشکل رہتا. اب اسی کو جیولوجسٹ بولے پرنسپل آف آئسوسٹیسی، تھیوری آف آئسوسٹیسی. تھیوری آف آئسوسٹیسی کیا ہے کہ بولے پہاڑ ہلکے میٹیریل کے ہیں، اونچے ہیں. جیسا ہمالین ماؤنٹنس کا جو میٹیریل ہے وہ ہلکا ہے، اونچا ہے. اور اوشن باٹمز ہیوی میٹیریل کے ہیں، نیچے ہیں، بہت ہیوی میٹیریل کے ہیں. اس واسطے گڑھے بنے ہوئے ہیں اس کے. اب اس کی مثال یہ ہے کہ آپ پانی میں لکڑی کا ایک اسکوائر فٹ کا بلاک بنائیے، آپ تھرموکول کا اور لکڑی کا. آپ تھرموکول بھی ڈالیے، لکڑی بھی ڈالیے، دونوں فلوٹ کریں گے. لکڑی ذرا زیادہ اندر جائیں گی، تھرموکول بالکل سطح پہ رہے گا. تھرموکول ہلکا ہے تو اونچا فلوٹ کرتا، لکڑی ذرا بھاری ہے تو نیچے فلوٹ کرتا. یہ نظام ہے پورے ہمارے پہاڑوں کا جو نظام ہے، سیڈیمنٹری ماؤنٹنس کا یہ نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ نظام اگر نہیں ہوتا تو مسلسل زلزلے آتے رہتے تھے، زندگی ناممکن ہو جاتی تھی. پھر یہ کون سا جیولوجسٹ کرا یہ ارینجمنٹ، ہم تو سمجھ بھی نہیں سک رہے. آج سونامی کی سالگرہ ہے، سالگرہ ہی بول رہا ہوں میں. اب اس میں کیا ہوا تھا، 700 کلومیٹرز کا ایک بلاک جو ہے 20 فیٹ اوپر اٹھ رہا پانی میں. 700 کلومیٹرز کا بلاک 20 فیٹ اوپر اٹھا تو پورا پانی اوپر اٹھ گیا. اٹھ کے جو لہریں آئیں تو وہ الٹراسونک پلین کے رفتار سے جو ہے نکل کے آ کے ہماری تو انڈیا افریقن کوسٹ تک جو ہے اثر ہو گیا پورا. تو اللہ تعالیٰ نمونے بتا رہے، دیکھو میرے سے مت گھس لو، میں بس کن فیکن کی بات ہے. تو یہ تمام آیتوں پہ سمجھ کے سجدے میں گر جانا ہے. یا اللہ آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، یہ بات اندر جو ہے دل میں کنونسنگلی آ جانا ہے. اور پھر اس کے بعد میں وہ انہارا ندیاں بنائی، ندیوں کے لیے گیپس بنے. اگر گیپس نہیں رہے تو ندی کا پورا زمین جو ہے فتح میدان کی ایسی فلیٹ اگر رہتی تو پھر ندی بہتی کہاں سے؟ گڑھے رہیں گے تو ندیاں بہیں گے نا. ندیاں بنائیں وہ سبلن، اور پھر راستے بنائے.
بھئی پہلے یہ سیمنٹ روڈ ٹار روڈ یہ ہم بعد میں ڈالے سو ہے. پہلے کے جو راستے بنے ہوئے تھے ریگستانوں میں پہاڑوں میں ادھر ادھر کائے کے لیے بنائے؟ لعلکم تہتدون تاکہ تم راستہ حاصل کرو. یہاں ہدایت کے معنی سمجھیے. ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ راستہ معلوم کرنا, راستے پہ چلنا اپنا کام ہے. یہ بات کلیئر ہو جائے. یہدی من یشاء و یضل من یشاء. ہم جس کو چاہتے ہیں راستہ دکھاتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں گمراہ چھوڑ دیتے ہیں. جس کو راستہ بتائے ہیں وہ راستے پہ چلنا اس کا کام ہے. راستہ بتا دیا ہمارے کو, قرآن بھی دے دیے, حدیث بھی دے دیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی دے دیے, چلنا ہمارا کام ہے. اب وہ علاماتی وہ بالنجم ہم یہتدون. اور پھر یہ جو لینڈ مارکس ہوتے ہیں, آپ کسی کو بولتے ہیں آپ سیدھا چلے جاؤ, ایک بڑا بورڈ دکھتا دیکھو, وہاں سے بائیں ہاتھ کو مڑ جاؤ. تو یہ علامات نشانیاں ہیں. تو ایسے کئی نشانیاں آپ کو جنگلوں وغیرہ میں دکھیں گے. آپ کو پہاڑ کے نشانیاں, ایک عجیب قسم کے پہاڑ کے شیپس ہے, تو ان سے جو ہے راستہ تلاش کرتے ہو. اور پھر تاروں سے بھی جو ہے راستہ معلوم کی. جو نیویگیٹرز تھے جو کشتیوں میں رات کو موو کرتے تھے, جو زمین پہ سفر کرتے تھے, وہ ستاروں سے اپنا ڈائریکشن معلوم کرتے تھے کہ ہم کس ڈائریکشن میں چلے جا رہے ہیں. یہ کیونکہ تم راستہ معلوم کرو. اب یہ سب ہونے کے بعد ایک اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں, آپ من یخلق کمن لا یخلق. کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے جو کچھ پیدا نہیں کرتا؟ ذرا سوچنا پڑے گا. پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے, باقی کی سب مخلوق ہے. تو کیا مخلوق اللہ تعالیٰ کے برابر ہوگی؟ ہم جو بعض چیزوں کو نعوذ باللہ اٹھا کے ایسا مقام دے دیے جو اللہ تعالیٰ کو جو مقام دینا چاہیے تھا وہ مقام دینا. میں پرسوں کوئی پروگرام میں لاسٹ سنڈے ذکر بھی کر رہا ہوں گا, کوئی سنا کہ بھئی وہ آپ جس کی اتباع کرتے ہیں اس کی صورت ذہن میں آنا, آپ کو ہمیشہ اس کی صورت ذہن میں رکھنا. ہم کو تو یہ تعلیم مل رہی قرآن سے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ذہن پہ طاری رہنا. یہ انسانوں کی صورت لے کے کیا کریں گے؟ اس طریقے سے قرآن سے بھٹکایا گیا ہے. تو یہاں بات آ رہی ہے کہ جو پیدا کیا ہے کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو کچھ پیدا نہیں کرتا؟ نہیں. مخلوق افلا تذکرون, کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ان چیزوں سے؟ بتاؤ اس میں کوئی اٹھ کے بولے کہ نہیں صاحب یہ تو پانی تو صاحب امریکہ کے پریزیڈنٹ صاحب کے حکم سے ہوتا بارش, آپ کیسا بول رہے؟ کوئی بولے اٹھ کے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے معاملہ. تو یہ جتنا پورا دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, باقی کا سب مخلوق ہے, کریشن ہے, ایک ہی کریٹر ہے. تو کیا کریشن سے کسی کو اٹھا کے کریٹر کے برابر بنائیں گے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو تو تم حساب نہیں کر سکو گے. چیلنج ہے, قرآن کی آیت ہے. ایک دانت میرا تکلیف دے رہا ہے, ایک ہی دانت, تو ٹپ پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. تو میں وہی سوچا کہ اتنی بڑی باڈی میں وہ اتنا سا دانت, وہ بھی یہاں ٹپ پہ اتنے سے نقطے پہ تکلیف دے رہا, راتوں میں نیند نہیں آ رہی. اب کس کس چیز کا شکر ادا کریں گے؟ ذرا سا چرکا لگ گیا انگلی پہ, چھالا آ گیا, کوئی وہ کاٹ رہے تھے بلیڈ کٹ گئی, اب ٹوائلٹ کو جانا پرابلم ہو رہا ہے, انگلی خالی کر دی. آنکھ پہ مار لگ گیا, وہ ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہے, وہ پر آپ سوچ کے دیکھیے, سر سے اگر عقل نہیں دیتا, اگر دیکھنے کی قوت نہیں دیتا, سننے کی قوت نہیں دیتا, بات کرنے کی قوت نہیں دیتا, محسوس کرنے کی قوت نہیں دیتا, چلنے کی قوت نہیں دیتا, تو پھر کیسا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم گننے بیٹھو, عقل نہیں دیتا, سمجھ نہیں دیتا, فیملی بیک گراؤنڈ نہیں دیتا, علم نہیں دیتا, کن چیز آپ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تُحْصُوهَا. تم گننے بیٹھو تو تم حساب کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے, اتنا نعمت ہے ہم گن ہی نہیں سکتے. مگر پھر بھی تھوڑی تو کوشش کریں, یا اللہ یہ نعمتیں ہیں, تھوڑا تو اندازہ ہو. ان اللہ لغفور الرحیم. اور بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی بچاتا ہے, گناہوں کی سزا سے بھی بچاتا ہے, اور رحم کرنے والا ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو, جو کچھ تم اعلان کر کے بولتے ہو. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. آپ دل میں سوچیں کوئی چیز, خیال آیا, ایسا دماغ میں خیال آیا, اللہ تعالیٰ کو علم ہو جاتا ہے. یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کی. اب یہ پورے یہ رکوعوں میں آپ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کریں. اگر انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو گئے تو کامیاب ہو گئے سمجھے آپ.
اللہ تعالیٰ ماں خدر اللہ کا قدری ہی جو بات آئی ہے کہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ویسی نہیں کی جیسے کہ قدر کرنا چاہیے تھا. پہچانے نہیں تو قدر کیا کریں. ایک کرکٹ کیپٹن انڈیا کا جا رہا پتھر گٹی پہ, کوئی صاحب ارے میں ہٹو نا بازو سے چلو, ارے کوئی بولے ارے حضرت انڈیا میرے کو کیا معلوم. پہچانے نہیں, دھکا مار کے فٹ پاتھ پہ گرا دیا اس کو. پہچانیں گے تو بولیں گے ارے صاحب آپ کیپٹن ہے, انڈیا کو لیڈ کر رہے ہیں. پہچانے تو عزت ہوئیں گی نا. اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں پہچانے, ہر ایک کو پہچانے, اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانے. یہ ایک عجیب سی بات ہے. دیکھیے ایک پولیٹیکل لیڈر ہے, اس کو تمام ماسز پہچانتے, وہ ماسز کو کسی کو نہیں پہچانتا, خالی آتا تقریر کرتا چلے جاتا. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے ہم اس کو نہیں پہچانتے, انہیں ہم سب کو پہچانتا. تو کامیاب وہ ہوا جو اللہ تعالیٰ کو پہچانا. تو اللہ تعالیٰ کو پہچانو کہ وہ تم چھپا کے بولو یا دکھا کے کرو, وہ اس کا علم رہا, اس کو ہوتا ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اور اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو یہ پکارتے ہیں, مدد جس سے مانگتے ہیں, جس کی ورشپ کرتے ہیں, وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے, وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. دیکھیے کوئی اسٹیچوز پہ کوئی ایسی بات آئی تھی کہ ہیز مین میڈ گاڈ اور گاڈ میڈ مین. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا کے بول رہے ہیں کہ یہ میرا خدا ہے مخلوق میں سے. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے اٹھا کے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر اور پارٹنر بنا رہے. یہ جو ہے یہ شرک کی کیفیت, جو کوئی چیز کریٹ نہیں کرے. کوئی مکھی نہیں بنا سکتے, مکھی کوئی چیز لے کے گئی تو واپس نہیں لے سکتے, یہ ان کی حالت ہے. ان کو مخلوق کو جو ہے خالق کا مقام نعوذ باللہ دیے. اموات غیر احیاء, یہ مردہ ہیں, زندہ نہیں ہیں. ایک جگہ ہے, کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑ سکتے ہیں, کیا ان کے پیر ہیں جس سے چل سکتے ہیں. یہ مکہ معظمہ کے ڈائریکٹ مسلم کعبہ شریف میں 360 بت تھے. نزول قرآن اسی زمانے کی بات ہے یہ, اور یہ سورہ مکی صورت ہے. تو ان سے سوال ہو رہا ہے, یہ مردہ ہیں, یہ زندہ نہیں ہے. اتنی عقل نہیں ہے تم لوگوں کو, مردے کے سامنے جا کے جو ہے بات سمجھ میں آ گیا. اموات مردہ ہے, غیر احیاء زندہ نہیں ہے. تو وہ جو مردہ ہیں زندہ نہیں ہے, ان کے پاس جا کے مانگ رہے ہیں. ان کو خود قیامت میں بولیں گے ہم کو معلوم ہی نہیں تھا, ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ ہمارے پاس آ کے مانگتے تھے. غیروں کا چھوڑیے, اپنا سوچیے آپ کس سے مانگنا ہے, کس سے مانگ رہے ہیں. اور آزمائش کے واسطے اگر مراد پوری ہوگی, ارے پھر تبلیغ شروع ہوگی اس کی, وہاں جاؤ میاں, یہاں جاؤ, ایسا کرو ایسا کرو. تو یہ چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں بٹھائے. وما یشعرون ایان یبعثون. اور یہ جو مردہ ہیں, جو زندہ نہیں ہیں, یہ تک نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. پھر یہ تک نہیں جانتے. الہکم الہ واحد, تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. دیکھیے یہ سے پہلے بھی بات آئی, احد اور واحد میں کیا فرق ہے. میں ذرا تھوڑا پورشن کم کر رہا ہوں اس لیے کہ ہر چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ کے آگے بڑھیں. عہد کے معنی اکیلا جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی. واحد کے معنی ایسی چیز جو کئی چیزوں سے مل کے بنی ہے. اس کی مثال قرآن میں امتم واحدہ, امت جو ہوتی کئی لوگوں سے مل کے ایک امت بنتی, واحدہ ایک ہی امت بنتی. مائم واحد, بارش ایک ہی پانی رہتا لیکن ملینز اینڈ بلینز آف مالیکولز آف ہائیڈروجن اور آکسیجن ملے, واٹر مالیکولز رہتے اس میں. تو واحد کس کو بولتے, کئی چیزوں کا ملا ہوا ایک. تو خلو اللہ احد, اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ احد ہے, انڈیویزبل ہے, نہیں ہوتے ٹکڑے, احد ہے. اور صفات کے طور پہ جیسا سبحانہ و تعالی ہم سمجھے, صفات کے طور پہ واحد ہیں. یہ تمام اسماء الحسنہ ان میں ایک وقت میں کام کرتے ہیں. میں آپ سے پہلے بول چکا ہوں کہ میرے کوئی کلیگ تھے, وہ پرانے تھے, تاریخ اسلام پڑھے ہوئے تھے, غیر مسلم. تو وہ پوچھے کہ صاحب یہ وحدانیت کا کانسیپٹ آپ مجھے سمجھائیں. وحدانیت کا کیا کانسیپٹ ہے؟ بولا دیکھیے صاحب, میں ہوں, میں کسی کا سبارڈینیٹ ہوں, کسی کا باس ہوں, کسی کا بھائی ہوں, کسی کا بیٹا ہوں, کسی کا باپ ہوں, کسی کا شوہر ہوں, مگر میں اکیلا ہوں.
میرے ٹکڑے نہیں ہیں میرے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، غفار ہے، جبار ہے، متکبر ہے. ایک ہی وقت میں یہ تمام چیزیں ہیں، ٹکڑے نہیں ہوئے. تو ایک دوسرے کلیگ ہمارے غیر مسلم وہ دیکھ کے بولے ارے صاحب یہی ایٹریبیوٹس کو ہم لوگ جو ہے الگ الگ کر لے کے عبادتیں شروع کریں، علم کا الگ بنا لیے، دولت کا الگ بنا لیے، ایسا کرے. تو ہمارے ذہن میں یہ رہنا ہے کہ تمام اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، صفات ہیں، وہ ایک وقت میں، وقت واحد میں کام کرتے ہیں. اس لحاظ سے الہ جو ہے دا سپریم اتھارٹی آف دی یونیورس، پاور ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ کائنات کے صدر وہ ہیں، تو صدر کے واسطے پاورز ہونا ہے. یہ پاورز اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے ایٹریبیوٹس ہیں، ان کے اسما ہیں. وہ اسما کے ذریعے جو ہے پورا کسی پہ رحم کر رہے ہیں، کسی پہ خیر نازل کر رہے ہیں، کسی پہ ایسا ہو رہا، کسی کو سزا دے رہے ہیں. شدید العقاب بھی ہیں، غفور الرحیم بھی ہیں. تو تمام اسماء الحسنی چوتھا وہ ہو رہے ہیں. تو الہکم الہ واحد، تمہارا الہ جو ایک ہی الہ ہے، اس کے ٹکڑے وہ نہیں ہوتے، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتے، وہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی سپریم اتھارٹی ہے، اور کوئی اتھارٹی نہیں ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرین. تو وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، مرنے کے بعد جی اٹھنے اور حساب کتاب دینے پہ جو ایمان نہیں لاتے، ان کے دل و دماغ انکار کرتے ہیں وحدانیت سے. کیوں انکار کرتے ہیں؟ وہم مستکبرون، کیونکہ ان میں تکبر ہے، انہوں سمجھتے ہیں میں بھی کچھ ہوں. بات کو سمجھیے اچھی طریقے سے. دیکھیں تکبر کے بارے میں پہلے دو احادیث سنا دوں میں. کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، حدیث قدسی ہے، اس پہ کوئی قدم نہ رکھے، اگر ہے تکبر تو مٹا دیں. دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اب یہ جو تکبر کرنے والے ہیں، انا ہے ان میں. کیا بات ہے، 1400 برس پرانی کتاب کو لے کے بیٹھے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے. نعوذ باللہ، چھوڑو، بیکار بات ہے. تب ان کی اپنی آئیڈیالوجی، اپنی فلسفی، فلانا ازم یہ سب نکل گیا. پرانے مذاہب کو بدل دیے، جو اوریجنل تھے لا الہ الا اللہ کے جو مذاہب تھے ان کو پورا بدل دیے. تو یہ لوگ جو ہے وحدانیت کا انکار کرتے، تو وحدانیت کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور تمام صفات کے ساتھ ایک ہے. ایسا ایک ایک صفت کو الگ کرنے کا نہیں ہے، تمام صفات کے ساتھ ایک ہے اللہ. اب ان کی ذات کیسی ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. صفات کوئی برابر نہیں سمجھ رہے تو ذات کو کیا سمجھ سکیں. تو یہ جو تکبر کرتے ہیں یعنی اپنی انا کی وجہ سے. اب یہ انا کیا ہے؟ دو مقامات پہ قرآن شریف میں آ گیا ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. لا الہ الا اللہ. تو جب آپ لا الہ نہیں ہے کوئی اتھارٹی سوائے اللہ تعالیٰ کے بولے تو اپنی خواہش کی بھی اتھارٹی ختم ہو گئی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو مطلب یہ ہوا کہ اب سے میں قرآن پہ ویسے ہی عمل کروں گا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اگر اس سے ہٹے، اپنی انا پہ چلے، تو پھر یہ تکبر کرنے والے، انکار کرنے والے ہیں. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون. کوئی یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ جو ہے ظاہر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، اور بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ تکبر کا لفظ کلمے کے خلاف بھی آیا ہے. لا الہ الا اللہ کو جو نہیں مانتے ان میں تکبر ہے آیا. اور یہاں آیت سجدہ سورہ نحل میں جو آ رہی، وہاں بھی ہم پڑھیں گے آیت سجدہ، وہاں بھی بات آ رہی کہ یفعلون ما یامرون، ہم جو حکم دیتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، یعنی جھک جاتے ہیں سامنے. اور پھر ایک جگہ آیا کہ یعنی تکبر نہیں کرتے، سجدہ کرنے والے تکبر نہیں کرتے. تو تکبر کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات ہے، بات سمجھنا ہے. ایک چیز ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اتھارٹی نہیں ہے، مان لیا، چلیے بہت بڑا کام ہو گیا. لیکن آپ یہ نہیں مان رہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اپنی انا کو نہیں چھوڑ رہے. کیا بات ہو سکتا؟ ہم کیا کتا بلی ہیں؟ ہمارا کوئی مقام نہیں ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی مقام نہیں ہے. اللہ کو بڑا ماننا اور اپنے آپ کو عبداللہ، اللہ کا غلام ماننا. اگر کوئی اللہ کا غلام اپنے آپ کو مان رہا ہے تو پھر اس میں تکبر نہیں ہے.
اگر یہ سمجھ رہا ہے بھائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دیے، میری بھی اپنی مرضی ہے، میں اپنی مرضی سے ایسا کروں گا، تو جو پکا مومن جنتی جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی چلنے ہی نہیں دیتا، وہ بولتا جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اگر میں اپنی مرضی کی بات کروں تو پھر تکبر کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب یہ تکبر کرنے والوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے، تمہارے پالنے والے مالک نے کیا نازل کیا ہے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ بولتے پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ کیا بول رہا ہوں، بعض اللہ معاف کرے بعض ہمارے لوگ بھی بولتے کیا سب زیادہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام والا کے واقعات، آپ سرسری طور پہ قرآن ایسا پڑھ لیے، ارے کوئی ناول بغیر سمجھے کے نہیں پڑھتے آپ، اللہ معاف کرے اس کتاب کو اللہ کے کلام کو بغیر سمجھے کے پڑھتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوں گا کہ وہ جو واقعات ہیں، ہسٹورک واقعات ہیں، وہ کہانیاں قصے نہیں ہیں، اس میں لیسن بھرا ہوا ہے، آپ کو اس سے سبق لینا ہے آپ کو۔ تو یہ جو کفر کرتے تھے، اپنی انا کو جو ہے بڑی بات سمجھتے تھے، وہ بولتے تھے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ یہ اپنے گناہوں کے بوجھ کو قیامت کے دن اٹھائیں، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے گناہوں کو بھی کا وزن بھی اٹھائیں جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کرتے تھے۔ یہ بغیر علم کے گمراہ کرنا بڑی خاص بات ہے۔ خیر فتوے دینا تو اب جیسا کوئی ایک مسجد کے پیش امام صاحب فتویٰ دے دیے کہ بھئی وہ فلانی پارٹی کو ووٹ دو، فلانی پارٹی کو ووٹ مت دو، مجھے جہاں تک علم ہے فتویٰ صرف خلیفہ دے سکتا ہے، یا کوئی ادارہ ہے بہت بڑا علماء کا ادارہ ہے، وہاں سے فتوے نکلے بات الگ ہو جاتی۔ ہمارے پاس ایسا ہے ذرا تھوڑے 4-5 نمازیں شروع کرتے فتوے دینا شروع کر دیتے، تو بغیر علم کے جو ہے نہیں کرنا ہے ایسا۔ کوئی اگر پوچھے تو ان سے بولنا ہے کہ صاحب نہیں معلوم، یہ آپ کسی عالم سے یا فقہ کے عالم سے جو ہے پوچھ لیجیے، تو بغیر علم کے یا بات آ رہی تو ہوگا یہ کہ تم اپنا بھی وزن اٹھاؤ گے اور تم جو غلط فتویٰ دیے ہو، وہ جو دوسرا آدمی عمل کیا ہے اس کا بھی وزن آپ اٹھائیں گے، اتنا پرابلم ہو جائے گا۔ اعلیٰ سا ما یزیرون، اور جان لو کہ یہ جو بوجھ اٹھائیں گے یہ بہت برا بوجھ ہوگا۔ کیسا بوجھ ہوگا؟ اپنے گناہوں کا بوجھ، پھر دوسروں کے جو ہے گناہوں کا۔